لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا قسم کی تعریف بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا درود اور سلام ہو رحمت للعالمین خاتم النبیین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اپنی امت کو زندگی کے تمام شعبوں میں رہنمائی فرمائی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تابعین تابعین تمام مؤمن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو آمین محترم بزرگوں نوجوانوں عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں ملک کی موجودہ مالی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے گزشتہ جمعہ ہم نے آپ کے سامنے اس بات کو واضح کیا کہ ملک کی ہندوستان کی موجودہ معیشت اور مالی حالت میں جو تباہ کاری آئی ہے جو نقصان جس زبردست نقصان کا سامنا کرنا ہوا ہے اس مالی نقصان کو دور کرنے میں ہم مسلمانوں کا کیا رول ہو سکتا ہے تو اس سلسلے میں چند بنیادی باتیں ہم نے گزشتہ جمعہ معلوم کی اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے اس جمعہ میں اسی موضوع سے متعلق مزید کچھ باتیں باذن اللہ ہم معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں محترم حضرات یہ بات آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کووڈ-19 اور اس کے پیچھے لاک ڈاؤن کی وجہ سے لاک ڈاؤن کی ایک طویل مدت کی وجہ سے ہندوستان کے 12 کروڑ ایسے لوگ اور 12 کروڑ کی ایسی آبادی کہ جس نے اپنی نوکری کو کھو دیا، جو گھر بیٹھے یوں ہی بیکار اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں،
معاش کے مسئلے کو لے کر، مال کے مسئلے کو لے کر، نوکری اور تجارت کے مسئلے کو لے کر کئی لوگ پریشان اور سرگردہ نظر آتے ہیں۔ ایسی نازک گھڑی میں ہم مسلمانوں کا کیا رول ہونا چاہیے کہ جس کے نتیجے میں ہم اپنے مالی مسئلے کو حل کر سکیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ پڑھ کر دیکھیے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کرتے ہیں، اور آپ کے ساتھ اور آپ سے پہلے اور آپ کے بعد کئی صحابہ نے ہجرت کی، اور ہجرت کے نتیجے میں آپ جانتے ہیں ہجرت ایک عظیم قربانی ہے کہ صحابہ نے اپنی تجارت کو چھوڑ دیا، صحابہ نے اپنے مال و دولت کو چھوڑ دیا، صحابہ نے اپنے رشتہ دار کو چھوڑ دیا محض اسلام کی خاطر اور اپنے ایمان کو بچانے کی خاطر۔ جب مکہ سے مدینہ صحابہ بے گھر آتے ہیں اور بے تجارت آتے ہیں اور بے مال جب مدینے میں قدم رکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مالی مسئلے کو حل کرنے کی جانب آپ نے سب سے پہلے توجہ دی۔ اور آپ بھائی چارگی کا وہ عظیم واقعہ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے مہاجرین اور مدینے کے انصار کے مابین جو زبردست اسلامی تاریخ اور بلکہ دنیا کی تاریخ کا جو سب سے عظیم جو بھائی چارگی کا سبق آپ نے دہرایا، جو سبق آپ نے پڑھایا کہ تاریخ ایسی مثال دے نہیں سکتی ہے دوستو۔ اس عظیم بھائی چارگی کے سبق کو آپ پڑھ کر دیکھیے، آپ کو پتا چلے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کے مالی اور تجارتی مسئلے کو حل کرنے کی طرف آپ نے توجہ دی۔ وہ مہاجر صحابہ جو محنت کر سکتے تھے، جو مزدوری کر سکتے تھے، جو پیسے کمانے کی طاقت اپنے اندر رکھتے تھے، آپ نے انہیں محنت کرنے پر آپ نے انہیں زور دیا۔ آپ نے انہیں ایسے انصاری صحابہ جو تجارت کرتے تھے، جو زراعت کرتے تھے، آپ نے ان کے پیچھے لگا دیا اور کہا کہ یہ زراعت کی سرزمین ہے، اور آپ نے مہاجر بھائی سے کہا کہ اس زراعت کی سرزمین میں تم کھیتی باڑی کرنا اور اس میں تم محنت کرنا، اور جو کچھ جو ہے فائدہ آتا ہے اس جو ہے زمین کے جو مالک ہیں اور جو محنت کرنے والے ہیں اس جو ہے فائدے کو دونوں آپس میں تقسیم کر لے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کرنا جو ہے اپنے صحابہ کو آپ نے سکھایا دوستو۔ اسی لیے مالی جو ہے پریشانی میں اگر انسان مبتلا ہے تو یاد رکھیے ایک طرف انسان یا تو حرام راستوں کو اپناتا ہے یا نہیں تو انسان ان الجھنوں میں ہو کر اللہ کی عبادت کو صحیح طور پر ادا نہیں کر سکتا۔ ہم دیکھتے ہیں جب انسان مالی مسائل میں مبتلا ہو جاتا ہے، مالی مشکلات کا اسے سامنا کرنا ہوتا ہے، یا تو اللہ کے پاس بندے ایسے جو خودکشی یا سوسائڈ کا راستہ اپناتے ہیں، اور لاک ڈاؤن میں ہم نے دیکھا کہ بعض اللہ کے ایسے بندے جنہوں نے اس محض مالی مسئلے کو لے کر خودکشی اور سوسائڈ کا راستہ انہوں نے اپنایا، یا نہیں تو کتنے اللہ کے ایسے بندے جنہیں اللہ ہدایت دے یا تو حرام راستہ اپناتے ہیں، حرام دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ یاد رکھیں دوستو، جب انسان مالی مسائل میں مالی الجھنوں میں مبتلا ہوتا ہے وہ اللہ کی عبادت کو صحیح طور پر ادا نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اپنے مالی مسئلے کو حل کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت کو صحیح طور پر بجا لائیں۔ ہم اپنے مالی مسئلے کو اس لیے حل کرتے ہیں تاکہ ہم اللہ کی عبادت میں کوئی خلل نہ آئے، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی بندگی میں، اللہ کی عبادت کو بجا لانے میں ذرہ برابر بھی خلل نہ آئے۔ اسی لیے ہم اپنے مالی مسئلے کو حل کرنے کی طرف سوچتے ہیں اور قدم کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں چند بنیادی باتیں ہم نے گزشتہ جمعہ معلوم کی، چلے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ مالی مسئلے کو حل کرنے کے لیے دوستو جہاں انفرادی کوششیں بہت ضروری ہیں کہ ہر کوئی محنت کرے، بیکار نہ رہے، اور ہر کوئی اپنے بارے میں یہ سوچے کہ میں کچھ کر سکتا ہوں اور میں اپنے مالی معاملے کو بہتر سے بہتر بنا سکتا ہوں، یہ حوصلہ ہر ایک کے اندر پیدا ہونا چاہیے، ورنہ لوگ احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، میں کر نہیں سکتا، حالات اس قدر نازک ہیں اور ہر طرف معاشی دروازے اس قدر تنگ اور بند ہیں کہ میں کچھ کر نہیں سکتا، یہ سوچ کر لوگ گھر میں بیکار بیٹھے رہتے ہیں۔ آگے بڑھیے، قدم کو آگے بڑھائیے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیے اور اسباب کو اپنائیے، ظاہری اسباب کو اپنائیے۔ اللہ نے آپ کو محنت کرنے کی طاقت اللہ نے آپ کے جسم میں رکھی ہے اور آپ کے پیر اور ہاتھ دونوں حرکت کرتے ہیں اور صحیح سالم ہیں۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو آگے بڑھنا ہے اور حلال روزی کو آپ حلال روزی تلاش کرنا ہے۔ دوستو یہ انفرادی کوشش رہی اور اجتماعی کوشش کی بھی بہت ضرورت ہے۔
اور اجتماعی کوششیں دو طرح سے ہوتی ہیں دوستو. ایک طرف معاشرے کے مالدار, معاشرے کے تاجر حضرات کو چاہیے کہ وہ اپنے معاشرے کے ان احباب کو تلاش کریں جو بے روزی اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو بغیر کام کے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں پر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بعض تاجر حضرات, بعض مالدار حضرات جو ان کی صحیح رہنمائی کر سکتے ہیں, رہنمائی نہیں کرتے ہیں محض جو ہے شرم و حیا کی وجہ سے. اگر میں فلاں کو اس کام پر جو بلاؤں, پتہ نہیں وہ کیا سمجھے گا, یہ سوچ کر کے وہ یوں ہی رہ جاتے ہیں. حالانکہ اگر آپ نے فلاں کو فلاں کام کی طرف اگر آپ نے مدعو کیا اور اسے اتنی ضرورت ہے اپنے لیے معاشی مسئلے کو حل کرنے کی, تو ضرور آئے گا اور اس کام کو پورا کرنے کے لیے. تو آگے بڑھنا چاہیے اور درخواست کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس کام ہے, آئیے اور کام کیجیے اور آپ کو جو اتنا معاوضہ ملے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بعض صحابہ مانگنے کے لیے آتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سائل کو دیکھتے, پوچھنے والے کو دیکھتے کہ اس کے اندر کام کرنے کی طاقت ہوتی اور جو ہے محنت کرنے کی طاقت اس کے اندر ہوتی تو اللہ کے نبی اسے نہیں دیتے, حالانکہ دے سکتے. اور آپ صحابہ کو کہتے تو صحابہ مال نچھاور کر دیتے اس مانگنے والے کو, لیکن اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کیا دوستو. جیسا کہ ایک مشہور واقعہ ہم جانتے ہیں, ایک صحابی مانگنے کے لیے آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کچھ کر سکتے ہیں اور کچھ محنت کر سکتے ہیں, اسی لیے اللہ کے نبی نے گھر میں موجود سامان کا مطالبہ کیا اور گھر میں جو تھوڑا بہت سامان جو ان کے اپنے گھر میں تھا جب اسے لاتے ہیں اور اسے فروخت کر کے اسے بیچ کر اس کی قیمت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلہاڑی خریدنے کی آپ جو ہے انہیں تعلیم دیتے ہیں اور کلہاڑی خریدتے ہیں اور لکڑیاں جمع کر کے انہیں بیچنے کا آپ حکم دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس صحابی کو اگر مانگنے کے لیے آئے تھے آپ چاہتے تو انہیں دے کر انہیں رخصت کر دیتے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکھایا کہ محنت کیسے ہم کرتے ہیں اور پیسے حلال طریقے سے ہم کیسے کما سکتے ہیں, اپنے پسینے بہا کر ہم جو ہے حلال روزی کو کیسے اپنا سکتے ہیں. کلہاڑی سامان بیچ کر آپ نے کلہاڑی خریدنے کی جو ہے دعوت دی اور تعلیم دی, اور اس کلہاڑی کے ذریعے 15 دنوں میں انہوں نے اپنے پاس پیسے کو جمع کر لیا, جس پیسے کے ذریعے سے وہ اپنا معاشی مسئلہ بھی حل کر سکتے ہیں اور لوگوں میں کچھ دینے کے قابل بھی وہ بن سکتے ہیں. آج اسی کی ضرورت ہے دوستو. معاشرے کے تجربے کار, سوسائٹی کے تجربے کار, جو بزرگ احباب ہیں, جو تاجر حضرات ہیں, جو مالدار حضرات ہیں, انہیں چاہیے کہ اس مسئلے کو حل کرنے کی طرف آگے بڑھیں اور ٹٹولیں اور ڈھونڈیں ہمارے معاشرے میں وہ کون ہیں جو باصلاحیت ہیں, جن کے پاس ٹیلنٹ ہے, جن کے پاس صلاحیت ہے. اگر آپ انہیں کام پر دیں, آمادہ کریں تو وہ کچھ کر سکتے ہیں اور معاشرے کو کچھ دے سکتے ہیں. ایسے لوگوں کو تلاشنا چاہیے, ایسے لوگوں کو کھوج کر انہیں صحیح جو ہے ان کی صحیح رہنمائی کرنی چاہیے. یہ اجتماعی کوشش کی ایک پہلی شکل ہے. اور دوسری شکل کیا ہے کہ معاشرے کے وہ احباب جو اس جو ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے ان کی اپنی نوکریاں چلی گئی, ان کی اپنی ملازمت چلی گئی, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس جو ہے معاملے کو اور ان کی اس پریشانی کو رب العالمین دور کرے. اس کا نعم البدل رب العالمین انہیں عطا فرمائے اور انہیں پرسکون اور اطمینان والی زندگی رب العالمین, راحت والی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نصیب فرمائے. تو ایسی صورت میں یاد رکھیں دوستو, بہت سارے لوگ جو کچھ کرنے کا حوصلہ تو اپنے اندر رکھتے ہیں لیکن محض شرم و حیا کی وجہ سے دوسروں سے جا کر پوچھتے نہیں کہ بتاؤ کہ آپ کے پاس کچھ کام ہے کہ یا نہیں. پتا ہے کہ فلاں جگہ نوکری ہے, فلاں جگہ ملازمت ہے, لیکن مخصوص ملازمت اور نوکری کو اپنانے میں اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں. حالات جب نازک ہوتے ہیں دوستو, ہمیں بھی کچھ کمپرومائز کرنا چاہیے حالات سے, ہمیں بھی کچھ حالات سے کمپرومائز کرنا چاہیے. اپنے گھر یوں ہی بیکار بیٹھے رہیں کیا یہ بہتر ہے یا آپ آگے بڑھیں, میدان میں قدم رکھیں. پہلے آپ ہزاروں کماتے تھے, پہلے آپ جو ہے 15,000 کماتے تھے, اب صرف 5,000 کی ملازمت ہے. گھر میں بیکار بیٹھے رہنا اس سے تو کہیں زیادہ بہتر ہے کہ آپ جو ہے نوکری اور ملازمت کے میدان میں قدم رکھتے ہوئے اپنے معاشی مسئلے کو حل کرنے کی طرف اب جو آپ کو آگے بڑھنا چاہیے دوستو. تو اجتماعی کوشش کی بہت ضرورت ہے کہ دونوں طرف سے کوششیں ہونی چاہیے, اور شرم و حیا ایک بہت بڑی رکاوٹ بنتی ہے, خود رہنمائی کرنے والے کو بھی اور کام کرنے والے کو بھی. رہنمائی کرنے والا اس لیے رہنمائی نہیں کرتا, پتہ نہیں سامنے والا کیا سمجھے گا.
اور جو انسان پریشان حال ہے وہ اس لیے آگے بڑھ کر پوچھتا نہیں، وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں فلاں سے پوچھوں پتہ نہیں وہ کیا سمجھے گا۔ تو اس طرح یہ معاملہ، یہ جو پریشانی ہے مالی پریشانی، یہ ہمیشہ یوں ہی رہ جاتی ہے دوستو۔ اسی لیے ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے ایک دوسرے کا تعاون کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو آپ کیسے دور کر سکتے ہیں، آپ کا اس میں کیا رول ہو سکتا ہے، کیا کردار ہو سکتا ہے، یا تو مالی مدد کے ذریعے، یا رہنمائی کے ذریعے، یا کہیں پر اس کی ملازمت کروانے کے ذریعے، جو آپ کا کردار ہو سکتا ہے وہ کردار پیش کیجئے۔ اس کے بعد دیکھیے ہمارے معاشرے میں جو مالی پریشانیاں ہیں وہ مالی پریشانیاں کیسے دور ہوتی ہیں۔ اور مالی پریشانی کو دور کرنے کا ایک اور نسخہ یہ ہے دوستو، فضول خرچی سے ہمیں بچنا چاہیے، اسراف و تبذیر سے ہمیں بچنا چاہیے۔ قرآن مجید نے مال کے حوالے سے دو بنیادی تعلیم دی، ایک آپ اسراف نہ کریں اور دوسرا تبذیر نہ کریں۔ یہ اسراف اور تبذیر کیا ہے؟ اسراف کہتے ہیں جہاں آپ کو خرچ کرنا ہے وہاں ضرورت سے زائد اگر آپ خرچ کرتے ہیں تو یہ اسراف ہے۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں کہا وَلَا تُسْرِفُوا، جہاں آپ کو جتنا خرچ کرنا ہے اس سے زائد اگر آپ خرچ کرتے ہیں تو یہی اسراف ہے۔ اسراف مت کرو، کیوں؟ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ ایک طرف تبذیر سے منع کیا، تبذیر کیا ہے؟ جہاں ضرورت ہی نہیں وہاں پر آپ خرچ کر رہے ہیں، جہاں ضرورت ہی نہیں وہاں پر آپ خرچ کر رہے ہیں، یہ تبذیر ہے۔ اور تبذیر بے ضرورت، بے مقام، بے جا خرچ کرنے والوں کے بارے میں قرآن مجید نے کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک بے جا خرچ کرنے والے، بے جا اپنے مال کو بہانے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا۔ دوستو دیکھیے آج جن کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے، جن کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے، یا تو ان کی زندگی میں اسراف والی بات رہے گی یا تبذیر والی بات رہے گی۔ ضرورت سے زائد خرچ کرتے ہیں یا بے جا خرچ کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں، ان کی عادت بن جاتی ہے اپنی جو ہے ضرورت سے زائد خرچ کرنا یا بے جا خرچ کرنا، ان کی عادت بن جاتی ہے۔ اسی لیے شریعت نے مال کے حوالے سے بالکل درمیانی راہ جو ہے اسلام نے بتایا ہے۔ دوستو وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اپنے ہاتھ کو گلے سے باندھ کے مت رکھو۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور اپنے ہاتھ کو مکمل نہ پھیلا دو۔ باندھ کے رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ جہاں ضرورت پر خرچ کرنا ہے وہاں ضرورت پر خرچ کرتے نہیں۔ ایسے بھی اللہ کے پاس بندے ہیں، اسی کو ہم جو ہے بہت سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہی تو بخیلی اور کنجوسی ہے، جہاں پر آپ کو خرچ کرنا ہے وہاں خرچ کرتے نہیں، جہاں پر کوئی محتاج ہے، ضرورت مند ہے، پریشان حال ہے، وہاں پر آپ اپنے مالی تعاون سے اس کی پریشانی کو دور کر سکتے ہو، لیکن آپ کا ہاتھ اور آپ کا جیب کھلتا نہیں۔ کہا کہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اپنے ہاتھ کو گلے سے باندھ کے مت رکھو۔ یہ بخیل ہوا کرتے ہیں جن کے ہاتھ کبھی کھلتے نہیں۔ اور بعض وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اپنے ہاتھ کو مکمل نہ پھیلا دو۔ ادھر تنخواہ آئی 10,000 15,000 روپیے اور 5 دنوں میں سب کچھ خرچ کر دیا، اور چھٹے دن جو لوگوں سے مانگتے پھر رہے ہیں۔ اپنے ہاتھ کو اتنا مت پھیلاؤ کہ کل کے دن تمہارا ہاتھ دوسروں کے سامنے جو ہے بڑھاتے ہوئے نظر آئے۔ دوستو کیوں؟ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اگر تم نے بخیلی سے کام لیا، اگر تم نے حد سے زیادہ فضول خرچی اگر تم نے کر دی تو کل کے دن تم لوگوں کی نظروں سے تم گر جاؤ گے، ملامت زدہ اور حسرت کرتے ہوئے تم اپنے گھروں میں یوں ہی بیٹھ جاؤ گے۔ دوستو فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اسی لیے کہا کہ اسراف اور تبذیر سے ہٹ کر، فضول خرچی سے ہٹ کر درمیانی راہ کو اپنانی چاہیے۔ جب ضرورت پڑے اپنے مال کو خرچ کرنے کی آگے بڑھے اور اپنے مال کو ضرورت کے بقدر خرچ کرنا چاہیے۔ اور جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جب سیلاب آتا ہے یا طوفان کا سامنا کرنا ہوتا ہے یا زبردست بارشوں کی وجہ سے جب بہت سارے لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں، ان کے جانی اور مالی نقصان کا ہمیں سامنا کرنا ہوتا ہے، ایسے موقع پر ہمیں ہمدردی دکھانے کی ضرورت ہے۔ دوستو اپنے مال کو خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بارش کو لوگوں کے حق میں باران رحمت بنا دے، رحمت کا پیغام سنانے والی بارش رب العالمین اس بارش کو بنا دے، اور جہاں کہیں لوگ طوفان کو لے کر، سیلاب کو
کو لے کر اور بارش کی کثرت کو لے کر لوگ پریشان حال ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے. جو بے گھر ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نعم البدل عطا فرمائے. راحت والی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نصیب فرمائے. رب العالمین انہیں چھت نصیب فرمائے کہ جس کے نیچے وہ اپنی زندگی کو جو ہے آگے بڑھا سکتے ہوں. تو ایسے موقع پر ہمیں جو ہے یعنی اپنے مال کو خرچ کرنے کی ضرورت ہے دوستو, اور بخل سے کام نہ لیں. یاد رکھیں کہ جس معاشرے کے مالدار اگر بخیل ہو تو وہ معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے دوستو. لوگوں کا خیال کرنے والے ہم بنے, لوگوں کا درد اپنے اندر جو ہے لیے ہوئے زندگی بسر کرنے والوں میں ہمارا شمار ہونا چاہیے. بخیلی یہ انسانی معاشرے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے. بخیلی صرف انسانی شخص کو نہیں, صرف ایک ذات کو نہیں, بلکہ آس پاس کے سارے لوگوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے. ایک انسان بل بلاتا ہے, ایک انسان پریشان حال ہے, آپ اپنے مال سے اس کی مدد کر سکتے ہیں, لیکن چونکہ آپ بخیل ہیں اور آپ کو خرچ کرنے کی عادت نہیں, اسی لیے اپنے ہاتھ کو آپ نے گلے سے باندھ کے رکھا. وہ بل بلاتے ہوئے اپنی جان کو دے دے, لیکن آپ پر ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑے. یہ معاشرے کے جو بخیل ہوتے ہیں دوستو, اس سے پورا معاشرہ جو ہے تباہ و برباد ہو جاتا ہے. اسی لیے شریعت نے خرچ کرنے کے حوالے سے بالکل درمیانی راہ بتائی ہے دوستو. اور خاص کر جب فضول خرچی کی بات آتی ہے, معاف کیجئے گا, ہمارے شادی بیاہ کے جو پروگرام ہوتے ہیں ہمیں اس پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے دوستو. اس پر ہمیں گہری نظر ڈالنے کی ضرورت ہے. شادی بیاہ کا پروگرام لوگ سمجھتے ہیں کہ فضول خرچی کے بغیر شادی نہیں ہوتی, فضول خرچی کے بغیر شادی کا تصور ہی ہمارے معاشرے میں نہیں. اور جب لاک ڈاؤن کی وجہ سے کہیں لوگ چند افراد جمع نہیں ہو سکتے, اسی لیے جب لوگوں نے سنت کے مطابق شادی کی, کم خرچ میں جب لوگوں نے شادی کی, ہونا تو یہ چاہیے کہ اس شادی کو سنت رسول کے مطابق ہم شادی کر رہے ہیں, یہ نام دینے کے بجائے لوگ کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کی یہ شادی ہے, اسی لیے ہم کچھ خرچ نہیں کر پا رہے ہیں, اسی لوگوں کو ہم نے جمع نہیں کیا, اسی لیے ہم نے کچھ انواع اقسام کو جو ہے انتظام نہیں کیا ولیمے میں. تو دیکھیے دوستو, لوگ عادی ہو چکے ہیں. غلط چیز کے جب لوگ عادی بن جاتے ہیں تو انہیں سنت نظر نہیں آتی. اور لاک ڈاؤن میں جو شادیاں ہوئی, اللہ جزائے خیر دے, وہ شادیاں سنت کے مطابق ہوئی. اور یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح میں برکت کی دعا دی جس نکاح میں آسانیاں پیدا کی جائیں. آج ہمارے پاس تصور کہاں ہے دوستو, جتنا ہو سکے شادی کے مسئلے کو پیچیدہ سے پیچیدہ بنایا جاتا ہے, مشکل سے مشکل بنایا جاتا ہے. اور اس کا نقصان جانتے ہیں آپ, ہماری سوسائٹی کی غریب لڑکیاں جو جوانی کے مرحلے میں قدم رکھ کر ایک عرصہ ہو چکا ہے, لیکن یہ فضول خرچی اور یہ غلط رسم و رواج کی وجہ سے آج ان کے جوڑے نہیں بن پا رہے ہیں دوستو. آج ان کے ماں باپ کے دلوں کی تمنائیں بھی ہیں کہ ان کی اپنی لڑکیوں کی شادیاں ہو جائیں, لیکن ہمارے رسم و رواج نے, ہمارے غلط رسم و رواج نے, اور آگے بڑھ کر میں کہوں ہماری فضول خرچیوں نے ان لڑکیوں کو بغیر شادی کے گھر میں یوں ہی بٹھا کے رکھا ہے دوستو. تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے, ہمیں فضول خرچی پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اور یاد رکھیں کہ فضول خرچی کر کے ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو خوش کر دیں, لیکن آپ اللہ کو ناراض کر رہے ہیں. اللہ کو ناراض کر کے آپ لوگوں کو خوش بھی کر دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زندگی کا ایک موڑ ایسا آئے گا کہ لوگ آپ سے ناراض ہو جائیں گے, کیونکہ آپ کا رب آپ سے راضی ہے. اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے, مجھے رب کو راضی کرنا ہے یا لوگوں کو راضی کرنا ہے. ایک دینی ماحول ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے دوستو. آپ یہ سمجھے, اگر میں اپنے گھرانے کی شادی اگر سنت کے مطابق اگر میں کر دوں فضول خرچی کے بغیر تو کیا فرق پڑ سکتا ہے. اگر ہر کوئی اس طرح سوچتے رہے تو حالات میں تبدیلی نہیں آ سکتی ہے دوستو. آگے بڑھیے اور اللہ کی ذات سے امید رکھیے کہ میں اس معاملے میں اگر میں شروعات کرتے ہوئے اگر قدم رکھ دوں, ہو سکتا ہے کہ مجھے دیکھ کر یہ چیز پسند آئے, یہ سنت پسند آ جائے, میرے رشتہ دار کو, میرے خاندان والوں کو اس طرح سنت پھیلتے ہوئے ہماری پوری بستی الحمدللہ شادی بیاہ کے موقع پر یا گھر کا کوئی بھی پروگرام ہو یا گھر کا کوئی بھی فنکشن ہو, اس وقت ہم فضول خرچی سے ہم بچ جائیں گے اور سنت کے مطابق اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہم خرچ کرنے کے عادی بن جائیں گے. اور یاد رکھیے دوستو, سنت پر عمل کرنے میں ہمیں شرم نہیں ہونی چاہیے. فضول خرچی کرتے ہوئے ہمیں شرم ہونی چاہیے. یا معاملہ برعکس ہے, فضول خرچی کرتے ہوئے کوئی شرم و حیا نہیں, لیکن سنت کے مطابق شادی کرتے ہوئے لوگ کچھ جھجکتے ہیں اور اپنے اندر کچھ شرم محسوس کرتے ہیں, پتہ نہیں لوگ کیا سمجھیں گے.
फलइयाज़ु बिल्लाह, अल्लाहुल मुस्तआन। आखिर हमारी सोच और हमारा ये नजरिया किस कदर बदल चुका है दोस्तों, इसीलिए हमें बदलने की जरूरत है, हालात पर काबू पाने की जरूरत है। और खुसूसन फुजूल खर्ची के हवाले से एक दूसरे अच्छे अंदाज से बताइए। आप जहां पर देख रहे हैं शादी ब्याह के प्रोग्राम में, आपके अपने खानदान में, रिश्तेदार में, पड़ोसियों में, मोहल्ले वालों में बेकार जो खर्च कर रहे हैं, आप उन्हें अच्छे अंदाज से बताइए, इस अंदाज से बताइए कि सामने वाला महसूस करे आप उसके हक में खैर खा हैं, आप उसकी भलाई चाहते हैं, आप उसकी दुनिया और आखिरत को संवारना चाहते हैं। ये जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए दोस्तों, तभी चलकर हमारे जो माली मामलात हैं, माली मसाइल हैं, वो हल हो सकते हैं। और माली मुश्किलात को दूर करने का एक और नुस्खा ये है दोस्तों, मुआशरे के हर फर्द को ये सोचना चाहिए, कुरान मजीद पढ़कर देखिए, अहादीस का एक बड़ा ज़ख़ीरा हमारे पास मौजूद है, उसे पढ़कर देखिए। अल्लाह ने कुरान मजीद में बहुत सारे मकामात पर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारका में इस बात की आपने जो है रग़बत दिलाई है, अल्लाह की राह में खर्च करने वालों का क्या मकाम मर्तबा है, अल्लाह की राह में खर्च करने वालों का क्या अजीम अजर है, अल्लाह ने कुरान में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारका में बताया है। तो हमें सोचना चाहिए दोस्तों कि उन खुश नसीब लोगों में हमारा भी शुमार होना चाहिए। ये उसी वक्त हो सकता है जब आप मेहनत करें, हलाल रोजी को अपनाएं, कुछ देने के काबिल बनेंगे आप, तभी तो आप उस खुशखबरी के मुस्तहिक बनेंगे आप। अल्लाहु अकबर। सहाबा की जिंदगी को पढ़कर देखिए, अब्दुर्रहमान बिन सखर अद-दौसी, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, जब कुरान मजीद में सदका वाली आयतें नाजिल हुई कि दूसरों पर सदका करना चाहिए, उसकी क्या फजीलत है, जब ये आयतें नाजिल हुई तो वो सहाबा जो कुछ दे नहीं सकते, गुर्बत की वजह से, गरीबी की वजह से जो दे नहीं सकते, ऐसे सहाबा फजर की नमाज के बाद मदीने के बाजार निकल जाते और मदीने के बाजार में जो कूली का काम है, अपनी पीठ पर मूठे उठाने का जो काम है, सुबह से शाम तक सहाबा करते। मकसद क्या है? सिर्फ अपने पेट को पालना नहीं, बल्कि सहाबा वो कूली का काम इसलिए क्या करते, शाम में जो मजदूरी आती, मजदूरी का एक हिस्सा अपने लिए और एक हिस्सा अल्लाह की राह में खर्च किया करते थे। अल्लाहु अकबर। देखिए दोस्तों, ये जज्बा हमारे अंदर पैदा होना चाहिए। याद रखें कि अल्लाह के नबी ने एक आम कायदा बता दिया, अल यदुल उलिया खैरुम मिनल यदिस सुफला। हमेशा जो देने वाला हाथ होता है ये बेहतर होता है लेने वाले हाथ से। हम अपनी जानिब से पूरी कोशिश करें कि हमारा शुमार देने वाले में हो, दूसरों का दर्द समझते हुए दूसरों के दर्द को दूर करने में हमारा शुमार होना चाहिए। ये अगर हर कोई इरादा करे, अपने अंदर जज्बा रखे और मेहनत करे तो ये मामला हो सकता है दोस्तों। देने वाला हाथ हमेशा बेहतर होता है लेने वाले हाथ से। हाँ, कभी कभार जिंदगी में लेने की जरूरत पेश आती है और लेते हुए इंसान को किन तालीमात का ख्याल करना चाहिए जिसे हम कर्ज कहते हैं। इंशाअल्लाह आने वाले जो है जुमा में हम उस हवाले से चंद बुनियादी और इस्लामी तालीमात हम मालूम करते हैं कि कर्ज किन हालात में लेना है और लेने वाले और देने वाले के सिलसिले में शरीयत ने क्या तालीमात बताई हैं। इंशाअल्लाह आने वाले जुमा में हम मालूम करते हैं। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें से हर एक को ये जो माली परेशानी है जिसका हमने सामना किया है, अल्लाह तबारक व तआला उस परेशानी को दूर करने में हमारा एक रोल और हमारा एक किरदार रब्बुल आलमीन जो पैदा फरमाए। और इसी तरह से दुनिया भर के लोग जहाँ कहीं माली मसले को लेकर और ख़ानदानी मसले को लेकर, तिजारत के मसले को लेकर, कर्ज के मसले को लेकर और बारिश के मसले को लेकर जहाँ कहीं लोग परेशान हाल हैं, बीमारी के मसले को लेकर जहाँ कहीं लोग परेशान हाल हैं, अल्लाह ताला उनकी परेशानी को दूर फरमाए, ईमान वाली जिंदगियों ने नसीब फरमाए, सेहत वाली जिंदगियों ने आता फरमाए, इत्मीनान और चैन सुकून वाली जिंदगी रब्बुल आलमीन उन्हें नसीब फरमाए। जब तक हमें इस दुनिया में बाकी रखे, इस्लाम पर बाकी रखे, जब हमारा खातिमा हो अल्लाह ताला हम सबको हुस्न खातिमा नसीब फरमाए, कलीमे पर अल्लाह हमें खातिमा नसीब फरमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء وعملا متقبلا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا هما إلا فرجته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى عباد الله رحمني ورحمكم الله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون